أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 اور 62 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو واضح فرما دیجئے کہ اگر تمہارے دل دماغ میں یہ شبہ ہے کہ شاید یہ پیغمبر اپنی اس بات اور دعوت پر بعد میں ہم سے معاوضہ نہ مانگ لے، اجرت نہ مانگ لے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ذہنوں کو صاف فرما دیں کہ ہم جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اس پر مخلوق سے ہم معاوضہ نہیں مانگتے. ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ سے اس کو مانگتے ہیں، وہ نہیں. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے پھر اس انسان کو متوجہ فرمایا ہے اس کائنات میں اپنی بنائی ہوئی مختلف نعمتوں کی طرف. اب تک جو نعمتیں ذکر ہوئی ان میں سے زیادہ تر نعمتوں کا تعلق زمین کی نعمتوں سے تھا. ایک عالم وہ بھی ہے جس کو ہم اپنے زمین پہ کھڑے ہو کر اوپر دیکھتے ہیں، اور آسمان کا ایک نظام ہے، اور اس نظام میں پھر اللہ کی کتنی مخلوقات ہے یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں. تو جو اجرام فلکیہ ہے، جو فلکیات کا نظام ہے، جو آسمان کا نظام ہے، پھر آسمان میں بنے ہوئے سورج چاند ستاروں اور سیاروں کا نظام ہے، اور اس نظام سے ایک انسان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے ہماری صحت پر، ہماری طاقت پر، ہماری نشو و نما پر. ان چیزوں کی روشنی کا، ان کی گرمائش کا، ان کی تپش کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ ایک سمجھدار انسان اس سے آج واقف ہے. تو اب یہ سارا نظام آسمان کا کون چلا رہا ہے، اور اس پورے نظام کو پیدا کس نے کیا؟ اتنی عظیم چیزیں کہ انسان اس پہ غور کرے تو ذہن کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں. تو ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر بھی جو اللہ کی مخلوق ہے ان سے فائدہ اٹھا کر ان کے پیدا کرنے والے خالق پر نگاہ نہیں جا رہی، اللہ تک نہیں پہنچ پا رہی یہ امت. تو اللہ نے آج کی ان آیات میں آسمان کے اس نظام کو بیان فرمایا 2 آیتوں کے اندر. ان آیات کا ترجمہ ہے تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں پیدا کیے، جس نے آسمان میں بنائے برج، بڑے بڑے ستارے بنائے. وجعل فیہا سراجا، اور جس نے اس آسمان میں سورج پیدا کیا. وقمرا منیرا، اور جس نے اس آسمان میں چمکتا ہوا چاند پیدا کیا. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا. خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. رات جاتی ہے دن جاتا ہے رات، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا. لمن ارادہ، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے، ایذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او اراد شکورا، یا جو ارادہ کرے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. تو آسمان کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا نظام وہ جڑا ہوا ہے. جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، آپ غور کریں گے.
فرمائے ہم نے بروج پیدا کیے اور سراج اور قمرم منیرا۔ سراج تو آپ جانتے ہیں کہ سراج سے مراد یہاں پر سورج ہے، سورج ہے جو آسمان کی مصنوعات و مخلوقات میں سب سے طاقتور مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی، اور جس کی روشنی سے ہر چیز روشنی حاصل کرتی ہے۔ اس لیے کہ سورج کی روشنی سے چاند روشنی حاصل کرتا ہے اور چاند کی روشنی سے ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے جاندار اور طاقتور روشنی کس کی ہے؟ وہ سورج کی ہے، وہ اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمائے وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ہم نے چمکتا ہوا چاند پیدا کیا۔ بس فرق یہ ہے کہ سورج کا تعلق دن سے ہے، دن کی روشنی سے، اور چاند کا تعلق یہ رات کی روشنی سے ہے۔ جب سورج ہوتا ہے تو پھر چاند کی مجال نہیں کہ وہ آ سکے، اس کی روشنی کمزور ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ ہاں غروب کے وقت جب سورج چلا جاتا ہے اپنی منزل میں، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے چاند اور ستارے نکلتے ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کی روشنی کا اس کائنات پہ بہت بڑا اثر ہے، انسانوں پر تو ہے، ہر انسان اس سے واقف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ہماری رزق کی چیزیں ہیں۔ اور ایک بالکل موٹی اور آسان سی بات جو تمام مفسرین نے، محققین نے، اور آج کل کے جو اشیاء پر محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ درختوں پر جو پھل آتے ہیں، جو بھی پھل ہے، اس پھل کا پکنا موقوف ہے سورج کی تپش پر۔ اگر سورج کی روشنی پھلوں پر نہ لگے تو وہ پھل پک نہیں سکتا دوست۔ یہ اور دوسری بات کہ پھل پک گیا، لیکن اس پھل کی جو مٹھاس ہے اس کا سارا تعلق وہ چاند کی روشنی سے، وہ چاند کی روشنی سے، چاند کی روشنی سے پھلوں کے اندر مٹھاس کی کیفیت آتی ہے، اور سورج کی روشنی سے وہ پک جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں اب یہ کتنے ضروری ہے۔ اور ہمارے سارے جسم کا جو مدار ہے، نظام ہے، وہ انہی چیزوں پہ چل رہا ہے۔ جتنا انسان سورج سے دور ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے۔ آج یہ ہمارے اندر کیلشیم کی، وائٹامنس کی جو کمی ہے، بچوں میں ہڈیوں کی کمزوری ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب وہ چلت پھرت اور وہ کھلا ماحول ختم ہو گیا، تو اب سورج کی روشنی سے بہت کم ہم استفادہ کرتے ہیں، دیواروں میں اور چھتوں میں ہر جگہ پہ محبوس ہو کر رہ گئے۔ تو اب 20 25 30 سال میں گھٹنوں میں، جوڑوں میں، کمر میں درد شروع ہو گئے۔ یہ اس لیے ہے نا، گاؤں دیہات کے جو لوگ بزرگ آتے ہیں، 80 سال کے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں آ رہے ہیں، صحیح ہے، اس لیے کہ ایک فطری زندگی سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، مصنوعی چیزوں پہ آ گئے، تو اس کا واضح نقصان کھلا مشاہدہ اس کا اپنی آنکھوں سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو ایک تو آسمانی نظام میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں مخلوق ہے، یاد رکھیں اللہ کی، وہ سورج ہے اور چاند ہے۔ تیسری ایک چیز یہاں پر ذکر کی، بروج، ہم نے آسمان میں بروج پیدا فرمائے۔ اب بروج کیا ہے؟ بعض مفسرین نے تو لکھا کہ اس سے مراد آسمان پر آنے والے ستارے ہیں، ستارے ہیں، اور آسمان دنیا پر کتنے ستارے ہیں، اس کی تعداد کیا ہے، اس کے اجرام، اس کے جسم کتنے بڑے چھوٹے ہیں، آج تک اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کروڑوں ستارے ہیں یا لاکھوں ہیں یا اربوں ہیں۔ آسمان بھر جاتا ہے، یہ تو ہم شہروں میں تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن باقی آپ اگر ذرا باہر نکلیں گے رات کو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کتنے ستارے آسمانوں پہ چمکتے ہیں۔ تو یا تو بروج سے مراد ستارے ہیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، اس سے مراد ستارے نہیں، بلکہ بروج کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بیٹھ کر پہرا دیا جاتا ہے۔ جیسے انسان قلعہ بناتا ہے، قلعے کی حفاظت کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر ایک پہرے داری کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آسمان کے نظام کی حفاظت کے لیے، حفاظت کس سے؟ یہ شیاطین جنات وغیرہ جو شیاطین ہیں، تو اللہ نے قلعے بنائے ہیں، اور ان قلعوں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے
وہ فرشتے 24 گھنٹے ان جگہوں پر بیٹھ کے پہرا دیتے ہیں، تو وہ برج یہاں پر مراد ہے، وہ قلعے مراد ہے جہاں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، نہ اس سے مراد ستارے ہے، نہ اس سے مراد قلعے ہے، بلکہ اس سے مراد وہ 7 برج ہے، منزلیں ہیں کہ جہاں 12 سیارات آ کر اپنا، وہ 12 برج ہے کہ جس پہ 7 سیارات آ کر اپنی منزلیں طے کرتے ہیں۔ اب یہ ایک تھوڑی سی بحث ہے، مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا، اور آپ حضرات یقیناً اصحاب علم ہے، خاص طور پہ وہ ساتھی جو طلبہ ہے اسکول کالج یونیورسٹیز کے، وہ اس سے واقف ہیں۔ تو آسمان پہ ایک پورا ایک نظام ہے، ایک سولر سسٹم چلتا ہے، اللہ پاک کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ تو 7 اللہ پاک نے بڑے بڑے سیارے پیدا فرمائے ہیں، اور جن کے نام بھی مفسرین نے، فلاسفہ نے نقل کیے ہیں کہ مشتری ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، اور شمس ہے، اور قمر ہے، یہ سب جو ہے یہ سیار، یہ جو سیارات ہیں اللہ نے ان کی 12 منزلیں مقرر فرمائی ہیں۔ کتنی منزلیں؟ 12 منزلیں۔ یہ 7 سیارات ایک ترتیب میں چلتے ہیں، ایک سرکل اور دائرے میں، اور یہ ترتیب وار ایک ایک منزل میں قیام کرتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ ان کا ایک سرکل، ایک دائرہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کی منزلیں ہیں، 12 منزلیں ان 7 سیاروں کی، بعض نے کہا کہ برج سے مراد یہ ہے۔ بہرحال چونکہ آسمانی دنیا کی مخلوقات، مصنوعات، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کتنی ہے، کس درجے کی ہے اور کیسی ہے، آج انسان اتنی ترقی اور تیز رفتاری کے باوجود بھی اس کی ابتدا تک ابھی بس پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ آگے اللہ کی کائنات کتنی ہوگی اور اس میں کیا کیا ہوگا وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آسمانی نظام جو ہے اس سے انسان کی زندگی کے بعض فیصلوں کو جوڑ دیا، اور کہا کہ جو ستاروں کی چال ہوتی ہے، ان سیاروں کی جو چال ہوتی ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ یہ جو آج کل کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور جو ماہر علم نجوم ہوتے ہیں، یہ پامسٹ ہوتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اجرام فلکیہ، یعنی آسمان میں جو چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں ان کی چال کے اعتبار سے اپنا ایک ذائچہ اور ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے میگزین اور رسالے چھپتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں پوری ایک ترتیب ہوتی ہے کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، دیکھا ہے کسی نے؟ یہ مشہور ہے نا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ آج 19 دسمبر ہے، 19 دسمبر سے لے کے 26 دسمبر تک ایک ہفتہ ہے، تو اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ تاریخ پیدائش تو ہر انسان کو اپنی تقریباً یاد ہوتی ہے۔ اب تاریخ پیدائش کے اعتبار سے انہوں نے کچھ ستارے طے کر دیے کہ بھئی جو جنوری میں پیدا ہوا، فروری میں، اس سے لے کر دسمبر تک، ان 12 مہینوں میں جو بچہ جس تاریخ کو پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کا ستارہ الگ الگ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بھئی یہ ان کے سٹارز ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں میں تو یہ چیز ایک بہت ہی ایک فکر کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، بھئی آپ کا سٹار کیا ہے، وہ کہتا ہے لیبرا ہے، یہ کہتا ہے ورگو ہے، یہ کہتا ہے اسکارپین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہوتا ہے نا اس طرح۔ عمومی ذہن اس میں بہت زیادہ ہے، وہ اپنے سٹارز کو یاد کر لیتے کہ یہ ہمارا ستارہ ہے۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ اپنا سٹار دیکھ لیا، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ یہ کوئی صحیح چیز ہے، یہ غلط ناجائز ہے۔ تو آپ کو اپنے سٹار کا پتہ چل گیا کہ جی آپ کا سٹار جو ہے وہ ورگو ہے مثال کے طور پہ، اب ورگو ہے اور اب 19 دسمبر سے ہفتہ شروع ہو گیا، تو آج آپ نے وہ میگزین خریدا، وہ آپ کو بتائے گا کہ 19 سے 26 دسمبر تک
آج ہفتے سے لے کر آنے والے ہفتے تک جو 7 دن ہیں یہ آپ کے کیسے گزریں گے؟ ہفتے کے دن کے بارے میں آج لکھا ہوگا کہ آج اچانک آپ کا کوئی دوست جس سے آپ بہت عرصے سے نہیں ملے وہ آپ سے مل سکتا ہے۔ اتوار کے دن آپ لکھا ہوگا کہ آپ کو احتیاط سے رہنا چاہیے۔ پیر کے بارے میں لکھا ہوگا کہ کاروباری دنیا سے بڑی خبر آ سکتی ہے۔ منگل کے بارے میں لکھا ہوگا کہ ملک کے سیاسی نظام میں ہلچل مچ سکتی ہے، احتیاط کریں۔ بدھ کے بارے میں لکھا ہوگا کہ گھر تک محدود رہے، باہر نقصانات کا اندیشہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ 7 دن کی کہانیاں بنا کر ایک میگزین دے دیتا ہے، چھاپ دیتا ہے، اور ہر مسلمان اپنے سٹارز کے اعتبار سے اس کو دیکھ کے ایک ذہن بنا لیتا ہے، اور اس کے اعتبار سے اب دن بھر پریشان رہتا ہے کہ وہاں تو یہ لکھا تھا، اب کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک کی اتنی بڑی ذات اور اتنی بڑی طاقت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس میگزین کے صفحے پر لکھی ہوئی جھوٹی کہانی نے مجھے پریشان کیا ہوا، اس سے میں پریشان ہوں کہ بھئی یہ کیا ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح یہ پتھر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ درخت اللہ کی مخلوق ہے، اسی طریقے سے یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ بھی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کے۔ یہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک قدم پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے جس کام میں لگا دیے یہ اسی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ ان کا اپنی ترتیب پر چلنا یا ان کی ترتیب کی وجہ سے نیچے زمین پر رہنے والے کسی انسان کی زندگی پہ اس کا اثر پڑنا، یہ کذب واضح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ یہ صرف جھوٹی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے، افسوس صد افسوس، کہ وہ آج کا نوجوان اور وہ شخص جو اپنے تعلیم یافتہ ہونے پہ آج فخر کرتا ہے کہ میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں، میرے پاس اتنی کوالیفیکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کمزور ہے، مسجدوں سے کمزور ہے، اعمال سے کمزور ہے، لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی ان جھوٹی کہانیوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، نہ ہاتھ کی لکیروں میں کوئی حقیقت ہے، تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نے جیسے پیدا فرما دی ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اب یہ کہ لکیریں کیا کہہ رہی ہے، اور یہ کس چیز کی لکیر ہے اور یہ کس چیز کی لکیر ہے، یہ سب خرافات ہے، ہفوات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوستو۔ اور یہ ساری باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کا اعتقاد، یقین اللہ کی ذات پہ کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک ہمیشہ عرض ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی اگر کسی نجومی کے پاس گیا، نجومی جو مستقبل کا حال بتاتا ہے، اور پھر نجومی نے اس کو کوئی بات بتائی اور اس نے اس کی بات پر یقین کیا، تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ جو کوئی طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا لے، بس طریقوں میں فرق ہے کہ ہم ذرا پیچھے ہیں دنیا سے تو ہم یہاں طوطوں پہ گزارا کر رہے ہیں، وہ ذرا آگے چلے گئے تو وہ ستاروں کی باتیں کرتے ہیں، بس یہ فرق ہے سب ایک ہی چیز ہے۔ سب چیزوں کو جہالت کہنا ضروری ہے، یہ سب جہالت ہے۔ یہ جتنا اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اصل علم حقیقی اور انسان کی فلاح حقیقی اور نجات حقیقی وہ یہ ہے دوستو، وہ اس 30 پارے قرآن میں ہے، اور اس پر ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ اس لیے ان باتوں سے اجتناب کرنا، ان چیزوں سے دور رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پوری کائنات میں اللہ کی جو چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مصنوعات و مخلوقات ہے، یہ سب اللہ کی ذات کی طاقت اور کاملیت پر دلیل ہے، یہ اس پہ دلالت کرتی ہے۔ انسان اس چیز تک محدود ہو جائے اور اس کے بنانے والے کو بھول جائے، یہ کتنا بڑا نادان ہے۔ آج آپ اندازہ لگائیں، ایک ساتھی کل پرسوں بات کر رہے تھے، یہ بات چل رہی تھی، یہ جو
خلائی شٹل آج کل جاتے ہیں نا، خلائی شٹل جو جاتے ہیں اور چاند پر پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور رشیا اور چائنا اور امریکہ غالباً یہ 3 ملک یا شاید اس سے زیادہ ہو، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پہنچ گئے۔ پچھلے سال ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے کوشش کی، لیکن اللہ کی شان قریب پہنچ کے اس کو اللہ نے تباہ کر دیا، ناکام ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ممالک جو دعویٰ کرتے ہیں ہم چاند پہ چڑھ گئے، ہم نے چاند دیکھا، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ دیکھ لیا، چلو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ روس داریہ ہے، وہ اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ ایسی محنت کا، ایسی جستجو اور ریسرچ کا کہ اتنی بڑی مخلوق تک پہنچ کر، کہ جہاں پہنچ کے انسان حیران ہو جائے کہ بھئی آسمان میں اتنا بڑا چاند معلق کیسے ہے، کس نے اس کو روک کر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو بنایا کس نے، اوپر کون آیا بنانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں انسان کو ہلانے کے لیے کافی نہیں ہے دوستو، لیکن وہاں ذہن نہیں جا رہا۔ تو وہاں تک پہنچ کے بھی دہریہ ہے، وہاں تک پہنچ کے بھی ملحد ہے، وہاں تک پہنچ کے بھی کمیونسٹ ہے۔ کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنی اللہ کی نعمتوں کو کبھی بھی دیکھیں تو ان کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہو۔ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی، اور انسان صبح سبزی خریدنے جائے، پھل خریدنے جائے، گوشت خریدنے جائے، تو اپنی عقل کو کچھ دیر کے لیے حاضر کرے کہ اللہ ایک ایک ٹھیلے پر 5 قسم کے رنگ برنگی خوبصورت پھل پڑے ہوئے ہیں، آپ کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ اور جب دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں تو جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، صحیح عمل کی توفیق اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب، جیسے ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ اتوار کے دن بعد نماز مغرب اسوہ حسنہ کا مبارک سلسلہ چل رہا تھا، الحمدللہ وہ بھی تکمیل تک پہنچا، اور کل اسوہ حسنہ کی اختتامی اور آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ باہر سے ہمارے معزز علماء بھی تشریف لائیں گے۔ میری تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کل کے لیے کہ مغرب میں آپ حضرات اہتمام سے تشریف لائیں، مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ مستورات کے لیے انشاءاللہ بنات کے مدرسے میں انتظام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔